السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یورپی یونین نے اسرائیل پر حملے کی وجہ سے ایران پر پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی یونین سربراہ اجلاس کی خارجہ تعلقات نشست میں مشرق وسطیٰ کے زیر عنوان بحث کا اختتامی اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق 13 اپریل کو اسرائیل پر ایرانی حملے کی تمام سربراہان کے اتفاق رائے سے مذمت کی گئی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ غزہ کے بحران کو فوری فائر بندی، قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل کے ذریعے ختم کیا جانا ضروری ہے۔ اعلامیہ میں یورپی یونین کی 2 حکومتی حل کے ساتھ وابستگی پر زور دیا گیا۔ لبنان کی صورتحال پر بات چیت کی گئی اور اس ملک کے ساتھ یورپی یونین کے بھرپور تعاون کا اعادہ کیا گیا۔ اعلامیہ میں یورپی یونین سربراہان نے شامی مہاجرین کی اپنے وطن کی طرف محفوظ، رضاکارانہ اور باوقار واپسی کے ساتھ تعاون پر بھی زور دیا۔ مسلم طبقے پر خاص توجہ دیتے ہوئے حکومت کینیڈا مالیاتی متبادل تک، جس میں حلال رہن بھی شامل ہے، وسیع تر رسائی حاصل کرنے کے امکانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ گھر مالکان بننے کے خواہش مند کینیڈا کے شہری اور بالخصوص مسلمانوں کی مدد سے متعلق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی کوششوں کے ایک حصے کے طور پر لبرل حکومت نے حالیہ وفاقی بجٹ میں انکشاف کیا کہ اس کی جانب سے مالیاتی خدمات فراہم کرنے والوں اور مختلف طبقات کے ساتھ پہلے ہی مشاورت شروع کر دی گئی ہے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ وفاقی پالیسیاں کینیڈا کے تمام شہریوں کو گھروں کے مالکان بنانے کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کس طرح بہتر سے بہتر معاون ہو سکتی ہے۔ حکومت نے اپنے بجٹ 2024 میں اعلان کیا کہ اس میں ان اشیاء کے سلسلے میں ٹیکس قواعد میں تبدیلیاں، مالیاتی خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے باقاعدہ سینڈ باکس بھی شامل ہے، جبکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ صارفین کو معقول تحفظ حاصل ہو۔ معروف امریکی جریدے ٹائمز میگزین نے 25 سالہ نامور فلسطینی صحافی معز عزیزہ کو 2024 کے سب سے با اثر شخصیات کی فہرست میں شامل کر لیا، جو غزہ میں جنگ کے دوران فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں۔ ٹائمز میگزین ہر سال با اثر شخصیات کی فہرست شائع کرتا ہے، جس میں دنیا بھر کی سیاسی، سماجی، شوبز، اسپورٹس، ٹیکنالوجی اور بزنس سے متعلق شخصیات سمیت دیگر شعبہ جات سے منسلک افراد کو ان کی نمایاں خدمات کی بدولت شامل کیا جاتا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 33,899 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، اور 76,664 زخمی ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ شہید اور زخمیوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہو سکتی ہے۔ 6 ماہ سے زائد عرصے سے جاری جنگ کے دوران کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی رپورٹ کے مطابق 100 صحافی اور میڈیا ورکرز، جن میں اکثریت فلسطینیوں کی ہے، مارے جا چکے ہیں۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ غزہ میں صحافیوں کو خاص طور پر شدید خطرات کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اسرائیلی زمینی حملے کے دوران غزہ میں ہو رہی تباہی کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ ان سب کے درمیان معزز عزیزہ نے 100 دنوں سے زائد عرصے تک غزہ کی تباہ کاری، زخمی بچوں، خواتین، انسانی بحرانوں اور شہر کی اصل کہانی ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے دنیا تک پہنچائی تھی، جس کے بعد انہیں غزہ کا ہیرو بھی کہا جانے لگا تھا۔ تاہم غزہ میں بڑھتی کشیدگی اور حفاظتی خدشات کی وجہ سے وہ انخلا پر مجبور ہو گئے تھے۔ انخلا کے بعد انہوں نے غزہ کی آواز دنیا تک پہنچانے کے لیے نامور جریدوں کو انٹرویو دیا، جن میں نیو یارک ٹائمز، الجزیرہ وغیرہ شامل ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ دفاعی اخراجات بڑھانا ہماری مجبوری ہے۔ انہوں نے برسلز میں واقع نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں ہالینڈ کے نگران وزیر اعظم مارک روٹ، ڈینش وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن اور چیک وزیر اعظم پیٹرالیا کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ سیکرٹری جنرل نے اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی اور خطے پر اس کے منفی اثرات سمیت یوکرین کو اسلحہ کی فراہمی سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہا کہ نیٹو رکن ممالک دنیا کی مجموعی عسکری قوت کا نصف ہے، جو کہ قابلیت بھی اپنا لوہا منوا چکا ہے۔ انہوں نے یوکرین میں جاری جنگ اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے متعلق کہا کہ نیٹو کے دفاعی اخراجات میں اضافہ ہماری مجبوری ہے۔ فلسطینی تحریک مزاحمت حماس نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صدر ترکی رجب طیب ایردوان کے پرستائش الفاظ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ حماس نے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے قومی اسمبلی گروپ اجلاس سے خطاب کے مختصر مدت بعد بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں حماس نے کہا ہے کہ صدر ترکی ایردوان نے حماس کو خواہ ملیہ سے مشاہدہ قرار دے کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ حماس نے کہا ہے کہ صدر ایردوان کے جرأت مندانہ بیانات اور باوقار موقف نے برادر ترک عوام کی تاریخی اور اپنے سے مخصوص حیثیت کو ایک ٹھوس شکل دے دی ہے۔ ہماری عوام غزہ کے بارے میں اختیار کردہ موقف، حصول آزادی، فلسطینیوں کی اپنی زمین کی طرف واپسی اور بیت المقدس کے دارالحکومت والے آزاد فلسطین کے قیام کے ساتھ تعاون کے حوالے سے صدر ایردوان کے ان بیانات کو بحیثیت ایک جرأت مند آواز کے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
وزیر کے صدر اردغان نے قومی اسمبلی گروپ اجلاس سے خطاب میں کہا تھا کہ 1919 سے 1923 میں ترکیہ کی جدوجہد نجات میں جو حیثیت قوائم علیہ کی تھی، ہمارے نزدیک وہی حیثیت حماس کی ہے اور ہمیں احساس ہے کہ اس بات کا بدل بھی ہوگا۔ یاد رکھیں قوائم علیہ 1919 سے 1923 کے دوران ترکیہ کی ملی جدوجہد نجات میں شامل ملی فورس کو کہا جاتا ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اقتدار کی ہوس میں علاقے کو جنگ میں جھونک رہے ہیں۔ فیدان نے قطر کے دورے کے دوران وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی سے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران اس بات کا اظہار کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے غزہ میں اسرائیل کے جنگی جرائم اور خطے میں کشیدگی کے پھیلاؤ پر خبردار کیا تھا۔ گزشتہ دنوں ایران کی طرف سے اسرائیل پر حملے کی تازہ مثال ہے، جس سے ظاہر ہے کہ محاذ آرائی کے بادل غیر علاقائی ممالک پر بھی منڈلانا شروع ہو گئے ہیں۔ فیدان نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ہم نے بھرپور سفارتی کوششیں کی ہے، ملاقاتیں بھی کی ہے، جبکہ فریقین سے تحمل مزاجی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ علاقائی ممالک ہونے کے ناطے ہم اس بات کے حامی نہیں ہیں کہ یہ جنگ خطے میں مزید پھیلے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان یہ تناؤ ہمارے لیے سبق آموز ثابت ہوا ہے۔ عالمی حقوق کی پاسداری ہر ملک پر لازم ہے۔ عالمی پیمانے پر امن و استحکام کی کنجی عالمی قوانین کا احترام کرتے ہیں، جبکہ میرے خیال میں نیتن یاہو اقتدار کی ہوس میں پورے خطے کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ایران یا اسرائیل نہیں بلکہ غزہ کی عوام مشکلات و مصائب کا شکار ہیں۔ قطری وزیر خارجہ نے بھی غزہ کی صورتحال پر توجہ دلواتے ہوئے کہا کہ انسانی المیہ کے خاتمے کے لیے ترکیہ کا کردار خطے میں نمایاں اہمیت کا حامل ہے۔ سعودی عرب میں شہریوں کے لیے خوشی کی خبر سامنے آئی ہے۔ ٹریفک چالان پر دی جانے والی رعایتی مہم کا آغاز آج جمعرات 18 اپریل سے ہو گیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق رعایتی مہم کے تحت جرمانوں پر 50% کمی کر دی جائے گی، جس سے وہ افراد مستفید ہو سکیں گے جن کے ذمے 1 لاکھ ریال سے زیادہ کے جرمانے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزارت داخلہ نے سعودی کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ٹریفک جرمانوں میں خصوصی رعایت کی اسکیم کا اعلان کیا۔ وہ افراد رعایتی مہم سے مستفید نہیں ہوں گے جن پر ایسے راستوں پر جہاں رفتار کی حد پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں مقررہ حد رفتار سے 30 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے زیادہ گاڑی چلانے یا تیز رفتاری کے بعد سنگین حادثات کے مرتکب ہونے یا ایسے حادثے میں شدید زخمی یا ہلاکت ہوئی ہو رعایتی زمرے میں شامل نہیں ہوں گے۔ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر ہونے والے چالان پر بھی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ایک خاتون نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ذمے ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر 3000 ریال کا چالان ہے، جسے ادا کرنے کے بعد عہد کیا گیا ہے کہ آئندہ یلو اشارے پر اپنی گاڑی کو لازمی روکوں گی۔ ایک شہری کا رعایتی چالان مہم کے حوالے سے کہنا تھا کہ اسے 11,000 روپے کا چالان ہوا تھا۔ اس رعایت کے بعد اب یہ رقم آدھی ادا کرنی پڑے گی۔ چالان کی عدم ادائیگی کے باعث اسے دشواری ہو رہی ہے، جس کے باعث وہ ڈرائیونگ لائسنس اور گاڑی کا جرمانہ بھی تجدید نہیں کرا سکتا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے ایک شہری کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے الزام میں گرفتار کیا۔ العربیہ نیوز کے مطابق ادارے امن عامہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ملزم نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کی، جس پر ادارے کی ٹیمیں فوری طور پر حرکت میں آئی اور اس کو ریاض میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے مزید کارروائی کے لیے پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ واضح ہے کہ سعودی عرب میں ایسے افراد کے خلاف بلا امتیازی اور فوری کارروائی کی جاتی ہے جو اسلام اور آداب عامہ کے خلاف غلط حرکت کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں 40 سال سے زائرین کو مفت چائے پلانے والے شیخ اسماعیل کا انتقال ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق مدینہ منورہ میں گزشتہ 40 سال سے زائرین کو مفت چائے اور گاوا پلانے والے شیخ اسماعیل الزائم ابو الصبا کا انتقال ہو گیا۔ انسانیت کی بے لوث خدمت کرنے والے شیخ اسماعیل کا تعلق شام کے شہر حما سے ہے۔ وہ 50 سال سے مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ہر آنے والے زائر کو مفت چائے، کافی، کھجور پیش کیا کرتے تھے۔ شیخ اسماعیل کبھی کبھار زائرین کو اپنے آبائی علاقے سے آنے والی روایتی مٹھائیاں بھی پیش کرتے تھے۔ ان کی عمر 96 سال تھی۔ وہ اپنی انسانی خدمت کے سبب پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے میزبان کے طور پر مشہور تھے۔ سوشل میڈیا پر ان کے انتقال کی خبر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور ان کے کام کی ہر جانب ستائش کی جا رہی ہے۔ وہ مسجد نبوی کے قریب ایک پلاسٹک کی کرسی پر بیٹھتے تھے۔ ان کے سامنے ایک میز ہوتی تھی جس پر کافی، چائے کے علاوہ میٹھے پکوان کی پلیٹ ہوتی تھی۔ انہوں نے بہت سے انٹرویوز میں کہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے مالی معاوضے کے بغیر اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانی خدمت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے بین الاقوامی کاپی رائٹ ادارے نے ڈاکٹر عصام بخاری کو ججز کے پینل میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر عصام بخاری ویپو گلوبل ایوارڈ کے پینل میں شامل ہوں گے جو 2024 کے لیے منعقدہ ایوارڈ کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔
کاپی رائٹ کے سلسلے میں سعودی عرب کے بہترین کردار کے اعتراف میں اٹھائے جانے والے اقدام سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے کاپی رائٹ کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ واضح کہ ڈاکٹر عصام بخاری مانجا کمپنی کے سربراہ ہیں اور ان کی بہترین خدمات پر انہیں پینل میں شامل کیا گیا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض کے کنگ فہد کلچرل سینٹر میں 25 اپریل کو عرب گرینڈ اوپیرا زرقاء الیمامہ کی پہلی پرفارمنس کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق عربی زبان میں گرینڈ اوپیرا نایاب سمجھا جا رہا ہے کیونکہ زیادہ تر اوپیرا یورپی زبانوں میں پرفارم کیے گئے ہیں۔ کنگڈم تھیٹر اینڈ پرفارمنگ آرٹسٹ کمیشن کے زیر اہتمام یہ تقریب وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان کی سرپرستی میں منعقد ہوگی۔ اوپیرا کی اعلیٰ فنکارانہ پرفارمنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے تیزی سے متحرک سعودی ثقافتی منظرنامے میں ایک اہم موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ سعودی موسیقی کے ساتھ مل کر اوپیرا روایت سے متاثر زرقاء الیمامہ سامعین کی دلچسپی کے لیے معروف نغموں اور موسیقی پر مبنی ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے سلطنت عمان میں ہوئی طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی کے مناظر کے مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک ایسی دلخراش ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں ایک باپ اپنی چھوٹی بچی کو اسکول لینے جا رہا تھا کہ سیلابی ریلے میں پھنس گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص خوف اور پریشانی میں اپنی بیٹی کو گلے سے لگائے سیلابی ریلے میں کھڑا ہے۔ باپ اپنی بچی کو سینے سے لگائے پانی سے نکلنے کی جدوجہد میں مصروف ہے، جبکہ اس موقع پر لڑکی خوف سے چیخ رہی ہے اور رو رہی ہے۔ عمانی حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت مسقط سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ملک کے مشرقی میں واقع شمالی شرقیہ گورنری میں گاڑیاں سیلاب میں بہہ جانے کے بعد 9 طالب علموں سمیت کم از کم 18 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت حاصل کرنے کے ہندوستان کے دعوے کو مزید تقویت ملی ہے۔ ٹیسلا کے چیف ایلن مسک نے چند ماہ پہلے UNSC میں ہندوستان کی مستقل رکنیت کی وکالت کی تھی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ ہندوستان کا سلامتی کونسل کا مستقل رکن نہ بننا مضائقہ خیز ہے۔ اب امریکہ نے بھی مسک کا ساتھ دیا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں اصلاحات کے مطالبے کی حمایت کی۔ یہ بھی کہا کہ واشنگٹن بھی چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ میں اصلاحات کی جائیں تاکہ وہ 21ویں صدی کی صحیح تصویر پیش کر سکیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل نائب ترجمان پٹیل نے کہا کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے اداروں بشمول اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے لیے حمایت کی پیشکش کی ہے۔ ٹیسلا کے CEO ایلن مسک نے UNSC میں ہندوستان کی مستقل نشست کی کمی کے متعلق بیان کے بارے میں پوچھے جانے پر انہوں نے کہا امریکی صدر جو بائیڈن اس سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے ریمارکس میں اس بارے میں بات کر چکے ہیں اور سیکریٹری نے بھی اس بارے میں بتایا تھا۔ ہم یقینی طور پر سلامتی کونسل سمیت اقوام متحدہ کے دیگر اداروں میں اصلاحات کی حمایت کرتے ہیں تاکہ 21ویں صدی کی دنیا کی عکاسی ہو جس میں ہم رہتے ہیں۔ وہ اقدامات کیا ہیں اس کے بارے میں اشتراک کرنے کے لیے میرے پاس کوئی خاص معلومات نہیں، لیکن یقیناً ہم اسے قبول کرتے ہیں۔